السلام علیکم، میں ہوں جام محمد آصف علی کاش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اٹینٹیو ورلڈ۔ کیسے ہیں جی؟ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اچھا جی، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان موجودہ جنگ کیوں ہو رہی ہے، اس وقت میدان جنگ کیسی صورتحال ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے جی میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی تاریخ اور پس منظر بتا دوں۔ ایران اور اسرائیل کی جو دشمنی ہے وہ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد شروع ہوئی، جب ایران نے شدید مذہبی اور سیاسی رجحان اختیار کیا۔ تب سے یہ جھگڑا چھوٹے پیمانے کے حملوں، خفیہ کارروائیوں اور پراکسی جو ہے نا جنگوں کی صورتحال میں جاری رہا۔ اسرائیل ایران کی جوہری پروگرام کو اپنا وجودی خطرہ سمجھتا ہے، کیونکہ وہ ایران کے ممکنہ ہتھیار بنانے کے مقصد کو روکنا چاہتا ہے۔ اچھا، اور اگر موجودہ جنگ کی شروعات کی جائے جو اس ٹائم چل رہی ہے، تو موجودہ جنگ کا جو آغاز ہے وہ 2 ہفتے پہلے ہوا، جب اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کے تحت 12 جون 2025 کو ایران کے جوہری اور بیلسٹک میزائل ٹھکانوں پر بمباری کیا ہے شروع کی ہے۔ اس حملے میں ایران کے اہم بیلسٹک میزائل لانچرز، نیوکلیئر سائنس اور سپا پاسدار IRGC کے اعلیٰ رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ اب اس کے بعد ایران نے اپنا کیا رد عمل دکھایا ہے۔ ایران نے 13 جون 2025 کو آپریشن ٹرو پرومس کے تحت 150 سے لے کر تقریباً 400 بلاسٹک میزائل اور 100+ ڈرونز کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ کیا، جس میں بڑے شہروں اور فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل نے ان میزائلوں کو 90% کامیابی کے ساتھ فرسٹ لیگ دفاعی نظروں سے جیسے ایرو اور آئرن ڈوم سے روک لیا ہے، لیکن جو 10% ہے ان کا حملہ ہوا ہے۔ اب اس ٹائم موجودہ صورتحال کیا ہے؟ 5ویں اور 6ٹھے روز اور ایک ہفتہ تقریباً ہونے والا ہے۔ تو اس کے بعد اس ٹائم جو موجودہ صورتحال ہے وہ اسرائیل نے ایرانی فضائی حدود میں مکمل فضائی برتری حاصل کر لی ہے، جو کہ طیاروں کا مسلسل بمباری سے ظاہر ہے۔ ایران کے میزائل سٹاک کم پڑنے لگے ہیں، پہلے 350 میزائل ڈالے گئے، اب صرف روزانہ کے جو ہیں وہ 10 ڈالے جا رہے ہیں۔ ایران نے بھی 200 سے زائد فوجی اور 100+ عام شہروں کی ہلاکت کا اعتراف کیا، جبکہ اسرائیل نے 24 مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ اچھا، اور وسیع عالمی اثرات اس کے کیا ہیں؟ یورپی ممالک، اقوام عالم اور UN نے فوری ٹھنڈے دماغی اقدامات کا مطالبہ کیا تاکہ جنگ آگے نہ بڑھے۔ تیل کی عالمی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، خاص طور پر جب سود ہرمز کی سلامتی پر خطرہ بڑھا۔ امریکہ کی سواری بحری اور فضائی افواج مشرقی وسطی میں تعینات کر دی گئی ہے۔ ٹرمپ نے ایران کے بے شرط ہتھیار ڈالنے کی مانگ کی اور ایران سپریم لیڈر کی موجودگی پر دھمکی بھی دی ہے۔ اچھا، اور جنگ کے دراپا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، اب اس میں ہمارا جو تجربہ کہتا ہے، کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو چند ہفتوں کے لیے روکتا ہے، لیکن مکمل تباہی مشکل ہوگی۔ ایران کی مسلح مزاحمتی صلاحیت اور پراکسی جنگ جاری رکھنے کا امکان ہے۔ ایران کے متحدہ افواج بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ ایک معاہدہ یا سیاسی ڈیل کے ذریعے تصفیہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ایران کی جوہری پروگرام مکمل طور پر روکنا ضرور ہے، جو کہ ایران قبول نہیں کرتا۔ ناظرین کے لیے یہی پیغام ہے کہ یہ جنگ صرف میزائل یا فوجی آپریشن نہیں، یہ ایرانی جوہری مسئلے کا حل ہے۔ اس سے علاقائی استحکام پر اثر پڑ رہا ہے، اور تہ اہم یہ ہے کہ آیا جنگ سے پہلے نرم سیاسی راستہ اختیار کیا جاتا ہے یا نہیں۔ تو جی یہ تھی تازہ خبر ابھی کی۔ اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کیوں ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے، کن کن ممالک کا کیا کیا نقصان ہوا ہے، اور وہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہر خبر سے آپ کو جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔